السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور چینل. دس از دا 8th ایپیسوڈ آف اوور سیرا سیریز. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی دا اسٹرگل ان مکہ کے چیپٹرز کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے مکہ کے جو لوگ تھے، جو سوسائٹی تھی، وہ نبی کریم علیہ السلام کو روکنے کے لیے ایک ایڈوائزری کونسل بلاتے ہیں، جو کہ ابو جہل کی قیادت میں وہ کونسل بلائی جاتی ہے، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے اس بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کو روک سکے. جس کے چلتے پھر نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ دار ارقم قائم کرتے ہیں، جس میں مسلمان جو تھے وہ مکہ کے لوگوں سے چھپ کر جو ہے وہ اپنی بات ریاضت اور اپنی جو میٹنگز وہ کیا کرتے تھے. ان دس ایپیسوڈ وی ول ایکسپلور دا چیپٹرز آف نیگوسیشن اینڈ مائگریشن ٹو مدینہ. نیگوسیشن اور مائگریشن ٹو مدینہ کے جو شروع کے چیپٹرز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے. تو ویڈیو گیٹ تک لازمی دیکھیے گا، لائک کر دیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. نبی کریم علیہ السلام نے جو دار ارقم اسٹیبلش کیا تھا، جہاں پر مسلمان اپنی مکہ کے لوگوں سے چھپ کر اپنی میٹنگز وغیرہ اور عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، اس کو روکنے کے لیے مکہ کے لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اپنی ایک ایڈوائزری کونسل بلاتے ہیں، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف پراپوگینڈاز جو ہیں ان کو اسٹریٹجائز کر سکیں، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی اور اسلام کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنے کی جو ہے اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی. اس ایڈوائزری کونسل میں عبداللہ بن ابی ربیعہ اس ایڈوائزری کونسل میں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نام کے دو شخص تھے، جنہیں ایک خطرناک مشن کا کام سونپا گیا، جس کے بدلے میں انہیں ڈھیر ساری دولت اور الائنسز کا پرومس بھی کیا گیا. یہ کام بیسیکلی یہ تھا کہ وہ جو نجاشی تھا، حبشہ کا جو رولر تھا، اس کے دربار میں جا کر جو مسلمان اس ٹائم پر ہجرت کر کے حبشہ پر گئے تھے، ان کو واپس بلانے کا ایک جو ہے وہ پروپوگینڈا سا کرنے کے لیے ان دو شخصوں کو جو ہے وہ چنا گیا. یہ دو لوگ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ جو تھے، یہ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ٹورڈز حبشہ، اور نجاشی کے دربار پر جا کر جو ہے اسے مہنگے تحفے و تحائف جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ادھر ایک اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائی وہ جو اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں، انہوں نے اپنے باجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے یہاں آباد ہے، تو انہیں واپس جو ہے نا بھیجا جائے. اس چیز کی وہ اپیل کرتے ہیں، جس پر یہ کیس جو ہے پھر نجاشی کی عدالت میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور ادھر عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اور دوسری طرف جو مسلمانوں کا کیس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کا نام جعفر بن ابی طالب تھا، وہ جو ہے مسلمانوں کی قیادت میں جو نجاشی کے دربار میں اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. تو جو جعفر بن ابی طالب تھے، انہوں نے پھر جو باتیں نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بتائی اور جس طرح سے انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا، وہ جو نجاشی تھا اس کے دل میں انصاف کی بنا پر یہ بات آ گئی کہ جو ہے انہیں مسلمان جو تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے حقوق کو یا ان کی ادھر کے اسائلم کو پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ جو ہے وہ دور دیش بھی تھا تھوڑا سا. تو اس نے پھر جو عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ جو تھے، جو ایک پروپوگینڈا کے تھرو وہاں پر گئے تھے، ان کے ڈرامہ کو اور پروپوگینڈا کو تھوڑا سا جانچ بھی لیا، اور اپنی عدالت میں جو مسلمان تھے ان کے اسائلم کی پروٹیکشن کا اعلان کر دیا تھا. اس کے بعد مکہ میں قریش کے جو لوگ تھے، وہ اس ناکامی کے بعد مزید آگ بگولا ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف اپنی جو کارروائیاں تھی ان کی نفرت میں اور مخالفت میں ان کو مزید بڑھانا شروع کر دیا تھا. لیکن اس اندھیرے اور پریشانی کے درمیان ایک امید کی روشنی جو ہے اور سورج کی ایک چمکتی کرن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جو کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اسلام میں داخل ہوتے ہیں. حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضرت نبی کریم علیہ السلام کے چچا تھے اور سگے چچا تھے. وہ اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک نئی امید کی اور چمکتی سورج کی کرن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. حضرت حمزہ بیسیکلی جو تھے، وہ پہلے ان کا دل جو تھا وہ غرور و تکبر اور ان ساری چیزوں سے سخت ہو چکا تھا، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ ثابت قدمی اور اپنے عقائد پر ٹکے رہنے کی وجہ سے متاثر ہوئے اور دین اسلام میں جو ہے وہ شامل ہوئے. حضرت حمزہ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے ان کے دل میں اسلام کی کرن جاگی.
وہ اس طرح سے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ کوہ صفا کی جو پہاڑی ہے اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جہل کا گزر وہاں سے ہوتا ہے جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا کچھ نازیبہ الفاظ کہتا ہے، لیکن جس پر نبی کریم علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ جو ہے وہ غصے میں آتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو ایک پتھر مارتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے سر پر جا کر لگتا ہے اور ان کا خون مبارک جو ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پتھر مار کے پھر وہ مکہ میں جہاں قریش کے بڑے سردار بیٹھا کرتے تھے ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت حمزہ جو ہے وہ شکار سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور ان ہاتھ میں ایک اپنی کمان جسے تیر چلایا کرتے ہیں وہ پکڑی ہوتی ہے، اور ایک عورت تھی غالباً کوئی لونڈی تھی جو کہ یہ سارا معاملہ دور سے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اور جب حضرت حمزہ واپس آ رہے ہوتے ہیں شکار سے تو ان کو یہ سارا معاملہ بتاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ جو تھے ان کی غیرت جو خاندانی خون کی اور کہہ لے کہ اپنے خون ہونے کی، ظاہری بات ہے نبی کریم علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، یہ سن کر ان کی جو غیرت ہے وہ جوش مارتی ہے اور وہ ڈائریکٹ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی۔ تو اتنا کہنے کے بعد جو ہے ابو جہل کے سر پر کمان دے مارتے ہیں جس سے اس کا سر بھی پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ واقعہ ادھر جب یہ ہوتا ہے تو ادھر جو بیٹھے جو لوگ تھے وہ بیسیکلی وہ لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس پر ابو جہل انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بڑی بری گالی دی تھی، جس پر پھر غصے میں آ کر حضرت حمزہ جو ہے وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو لوارث سمجھ لیا ہے تو سن لو کہ میں بھی اسی کے دین پر، کہ وہ یہ قسم کا اعلان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے دین اسلام کو اس طرح سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ غصے میں آ کر اس چیز کا اعلان اقرار کر دیتے ہیں کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی ہوں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک گلوکارہ عورت جو ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ جب دین اسلام میں آتی ہے تو اس کی جرأت اور بہادری دیکھ کر پھر حضرت حمزہ کا دل نرم ہوتا ہے اور ایمان کی روشنی سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بھر دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی تبدیلی کی جو خبر تھی اس نے مکہ میں ایک شاک ویوز کا کام کیا اور ایک ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی سی پھیل گئی، کیونکہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ قریش کے سب سے دلیر اور جرأت مند انسان تھے اور اتنی بڑی شخصیت جو تھی وہ اب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، تو جو لوگ تھے قریش کے اور ارد گرد کے ان کے درمیان تھوڑی افراتفری سی پھیل گئی۔ حضرت حمزہ کی تبدیلی کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ 2 عمر میں سے کوئی ایک دے دے، چاہے عمر بن الخطاب دے دے یا عمر بن الحشام جو کہ ابو جہل تھا وہ دے دے، کیونکہ یہ دونوں ہی بڑی طاقتور شخصیت تھی مکہ کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں دعا فرماتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر جس کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھرنا تھا وہ حضرت عمر بن الخطاب تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب کا جو واقعہ ہے اسلام لانے کا وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب جو تھے وہ بیسیکلی جو دا سیل لیٹر بک میں درج ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ پہلے ان کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ نبی کریم علیہ السلام کے فالوورز کے سامنے اپنی ایک تلوار اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کو ایک روشنی جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے، جس سے پھر ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو چلے خواب تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ کہہ لے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو دیکھ کر غصے کی حالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور رستے میں انہیں جو ہے کوئی شخص ان کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا قصہ نعوذ باللہ آج تمام کر کے ہی رہوں گا۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ عمر پہلے اپنے گھر کا تو حال دیکھ لو، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا۔ تو وہ تھوڑے کیوریاسٹی آؤٹ آف دا کیوریاسٹی جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارا جو بردر ان لا ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو وہ غصے میں پھر اپنی بہن کے گھر آتے ہیں اور جب وہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو انہیں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اور وہ پھر دروازہ ناک کرتے ہیں، اور جب ناک کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ بیسیکلی ایک دبدبا اور دہشت کی اینٹی تھی مکہ میں۔ تو ان کی بہن اور ان کے جو بردر ان لا ہیں وہ دونوں ہی ڈر جاتے ہیں اور پوچھنے پر جو ہے وہ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے وہ نہیں بتاتے۔
تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ اپنے بہنوئی اور بہن دونوں کو مارتے ہیں. مارنے کے بعد جو ہے پھر ان کی جو بہن تھی حضرت فاطمہ ان کا نام تھا, ان کو جو ہے پھر سر پر چوٹ لگتی ہے جس سے ان کا خون وغیرہ نکلتا ہے. تو یہ دیکھ کر پھر حضرت عمر جو ہیں ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی بتاؤ. جس پر وہ کہتا ہے کہ پہلے تم جا کر پاکی حاصل کرو, غسل کرو, پھر آ کے بیٹھنا. جس کے بعد وہ پھر غسل کرتے ہیں اور اپنی بہن اور بہنوئی سے قرآن کی کوئی جو آیات تھیں وہ سنتے ہیں. وہ سن کر ان کے دل کو ایک دھچکا سا لگتا ہے اور ان کے دل میں ایک ایمان کی کرن سی یا کہہ لیں ایک لہر سی دوڑتی ہے ان کے پورے بدن میں. تو وہ پھر تلوار اٹھائے نبی کریم علیہ السلام کی طرف. الصفا پہاڑی جہاں پر وہ سارے صحابہ کرام کہہ لیں کہ موجود تھے, ادھر جاتے ہیں, تلوار اٹھائے, دروازے پہ دستک دیتے ہیں. تو ایک صحابی غالباً جو ہے وہ دروازے کی کسی سوراخ سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عمر ہے, اور وہ شوق ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ پہ تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ غالباً آج کچھ ایسا نہ کر دے جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہو. تو اس پر حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے جو کہتے ہیں کہ آنے دو, اگر تو وہ دوستی کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کا ویلکم کریں گے, اگر وہ کسی اور ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے. تو جب دروازہ نبی کریم علیہ السلام پھر اسے حکم دیتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دو. دروازہ جب کھولتے ہیں تو حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک دم سے اپنے گھٹنوں کے بل گر کر تلوار رکھ کر تو اسلام کی جو روشنی اسے مالا مال ہوتے ہیں, حضرت اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب حضرت عمر کا اسلام لانا مکہ میں ایک اتنی بڑی بات تھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو اینٹی تھی مکہ میں وہ ایز اے برانڈ تھی. ان کی دہشت اور ان کی کہہ لیں کہ جو روب اور دبدبہ تھا مکہ میں وہ انسین لیول پر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بھی اتنی ہی بڑی بات تھی جتنا بڑا ان کا نام تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو ایک پوری طرح سے کہہ لیں کہ پوری طرح سے ایک چینج دیکھنے کو ملا اور ان کے سامنے پھر رستے کھلتے چلے گئے. حضرت عمر پھر جا کر جو مکہ کے سردار تھے ان کے دروازے نوک کر کے بتاتے تھے کہ میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے, اب اگر تمہاری جرت ہے تو تم میرے مقابلے میں آؤ تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. کیونکہ مکہ کے لوگ پھر ظلم ستم تو کرتے رہے تھے نا نبی کریم علیہ السلام پر, لیکن حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد وہ ساری چیزیں کسی حد تک کم ہو گئیں اور اس کے بعد ہی جو دین تھا وہ اس دار ارقم سے نکل کر پھر مکہ کی گلیوں میں آیا اور کھلے عام پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی. کیونکہ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے اور دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے. اور اس طوفانی ماحول میں مسلمانوں کو ایک نئی تقویت, نئی طاقت اور نئے حوصلے کے ساتھ جو ہے پھر مکہ کی گلیوں نے پھر انہیں دیکھا کہ کس طرح سے پھر ایمان جو تھا مسلمانوں کا اس کا جو لیول تھا وہ کتنے پرسنٹ اور کس پھر پیک پر چلا گیا. تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی, جس میں ہم نے جو نیگوسیشن اور مائگریشن ٹو مدینہ بیسیکلی اس مین چیپٹر کا نام تھا, لیکن اس کے سٹارٹ کا جو کانٹیکسٹ تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہے, جس میں ہم نے جو دوسری ایڈوائزری کونسل جو تھی مکہ کے جو ان کے سردار تھے اس کو تھوڑا سا دیکھا, ان کے جو پروپوگنڈا تھا اس کے کانٹیکس کو دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا اسلام کی ہسٹری میں اس کے چیپٹرز کو کانٹیکس کو تھوڑا سا ہم نے ایکسپلور کیا. تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.